لوگوں کے پلے قرآن کریم پڑ گیا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتا تو خدا جانے وہ کتنی عظمت کرتے۔ 313 اچھا، بہت ہی پرانے اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بے شمار صورتیں ایسی رکھ دی جو بیماریوں سے بھی حفاظت کے لیے ہیں۔ فتنہ کے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہوں میں ہمیشہ تندرست رہوں، بیماریوں سے بچا رہوں، اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین تلاوت کیا کرے۔ پریشانی اور حل مشکلات۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہوں میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں، میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں، اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین کا وظیفہ بنا لے۔ اسی سورۃ شریفہ میں اللہ پاک نے 3 پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ قوم جب سرکش ہو جاتی ہے، جب بدماشی پھیل جاتی ہے، جب قوم کے بڑے اور چھوٹے لوفر ہو جائیں، پھر ہدایت کے راستے غائب ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ایمان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ یہ قوم تھی بگڑ گئی، اباش ہو گئے، بدماش بن گئے، احکام خداوندی سے بغاوت شروع کر دی۔ اللہ پاک نے 1 نہیں 2 نہیں 3 پیغمبر اکٹھے کر کے بھیجے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس اپنی قوم کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے، اپنی امت کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان 3 پیغمبروں کا ذکر کرو، ان کے واقعے کو دہراؤ جو بستی والوں کے پاس آئے تھے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بستی والوں کے پاس پیغمبر چل کے آئے، اللہ کے نبی ٹر کے آئے، سفر طے کر کے آئے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ تینوں پیغمبروں نے ہدایت کی بات رکھی بستی والوں کے سامنے، دیہات والوں کے سامنے، کھو والوں کے سامنے، قریہ اور بستی والوں کے سامنے ہدایت کی بات رکھی۔ اللہ کے نام کی تبلیغ کی، لوگوں توحید سے منحرف نہ ہو جاؤ، شرک کی بیماری میں ڈوبو مت، کفر کی بیماری میں غرق نہ ہو جاؤ، تباہی آ جاوے گی۔ ہم اللہ کی پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جا کر کے تمہیں سمجھائیں۔ جب قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے، جب قوم کے چھوٹے بڑے مرد عورت بدماش ہو جائے، تبلیغ اثر نہیں کیا کرتی، بلکہ یوں جواب دیا کرتے ہیں اذا تتلی علیک وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ پہلے نبیوں کی کہانیوں والی کتاب ہے، قصوں والی کتاب ہے، لطیفوں کی کتاب ہے۔ کبھی قوم سمود کی بات بتاتا ہے، اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں بعد آ جاؤ، میں وہ خدا ہوں جس نے قوم سمود کو برباد کر دیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم سبا جو اتنی مضبوط تھی 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ میں لے کے پھینک کے مارا کرتے تھے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب میں نے ان کو برباد کرنا چاہا کوئی نہ بچا سکا۔ تمہاری کیا ہستی ہے، تمہاری کیا پوزیشن ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس باغ کے پتے ہو، تمہاری تو ہستی کوئی نہیں۔
اللہ کے پیغمبر قریب کھڑے ہیں، 3 پیغمبروں نے نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی۔ آگے سے قوم کے لوگ کہنے لگے، برادری کے لوگ کہنے لگے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نبی نہ نبی، پیغمبر نہ پیغمبر، رسول نہ رسول، اور تم تو آدمی ہو ہم جیسے۔ جھوٹ بولتے ہو، تم پیغمبر نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو آدمی ہو ہم جیسے۔ وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، خدا نے تم پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی، اللہ نے تمہیں کوئی قانون نہیں دیا، اللہ پاک نے تمہیں ضابطہ طریقہ حیات دے کر کے نہیں بھیجا، یوں ہی فریب کرتے ہو، تم نبی نہیں، تم رسول نہیں، تم پیغمبر نہیں۔ اللہ کے پیغمبر پھر بولے، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اور لوگوں مان جاؤ، رب اکبر کی قسم، ہم اس کی پیغمبر ہیں، ہم اللہ کی نبی ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اسی نے ہمیں بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، او لوگو ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگے، ٹکے نہیں مانگے، روٹی نہیں مانگی، کھانا نہیں مانگا، پانی تم سے نہیں مانگا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، ہم نے اللہ واسطے تبلیغ کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں اللہ کے احکام بتائے، اللہ میاں کی توحید بتائی، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا نا کہ جب قوم بالکل بگڑ جائے پھر پیغمبروں کی بات نہیں سنتے۔ اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں، آپ لوگ بیٹھکوں میں، مکانوں میں، گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مولویوں کی زبان میں، آج کل علماء کی زبان میں، مقررین کی زبان میں، خطیبوں کی خطابت میں تاثیر نہیں رہی۔ چلو میں مانتا ہوں کہ اس کی وجہ بدعملی ہوگی، ہماری زبان میں تاثیر نہیں، لیکن جب انکار کرنے پہ لوگ آتے ہیں پیغمبروں کو ٹھکرا ہے۔ 3 پیغمبر سامنے کھڑے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہو، لوگوں ہم نے تم سے کچھ مانگا نہیں، ٹھگی نہیں کرتے، فریب نہیں کرتے، لینا دینا کچھ نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے دین پہنچا دیا، ہم نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، نہیں مانتے تمہاری مرضی۔ چاہیے تو یہ تھا، توجہ کرو، دھیان کرو، چاہیے تو یہ تھا کہ رسولوں کی بات مانتے، پیغمبروں کی بات مانتے، انبیاء کی بات کو مانتے، اور بڑے بڑے چودھری کہنے لگے یہ رسول بنے پھرتے ہیں، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، یہ پیغمبر بنے پھرتے ہیں، جلدی کرو انہیں پکڑ لو، خبردار واپس نہ جانے پائے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، چاروں طرف سے جوان اکٹھے ہو گئے، پیغمبروں کو پتھر مارنے لگے۔ جس نے بھی دین کی بات کی، جس نے بھی سمجھایا، جس نے بھی نصیحت کی، اس کو مار کھانی پڑی۔ ان پیغمبروں سے دشمنی کوئی نہیں، اگر یہ فریب کرتے، اگر یہ ولی بن کر آتے، اگر یہ بزرگ بن کر آتے، اگر یہ شرک والے راستے سے آتے، خدا کی قسم لوگ ان کی پوجا کرتے۔ سورۃ یاسین اللہ کا قرآن پاک ہے، جاؤ ترجموں تفسیروں میں کبھی دیکھ لیا کرو، پیغمبروں کو چاروں طرف سے مارنے لگے۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں ایسا عذاب دیں گے تم یاد رکھو گے۔ نبیوں کو کہہ رہے ہیں،
جب کھوپڑی بگڑتی ہے نا، جب مغز میں کیڑے پڑتے ہیں پھر یوں ہی بکواس ہوا کرتی ہے۔ اب رمضان میں نہیں بکواس کرتے رہے، او میاں تو سا جنت بھی تو چلے جو جائے ساکو دوزخ کافی ہے، دکھا نہیں نا؟ دیکھ لیتا تو ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ بتیری خرافات بکی، بتیری بے ادبی کی، بتیری توہین کی رمضان المبارک کی، اب کیا ہے ان کا؟ لعنت بھری زندگی گزرے گی سارے ساتھ۔ جس نے نصیحت کی لوگ اسی کے پیچھے لگے، اسی کی برائی کی۔ تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں اسے، اس کے عیبوں کا ہمیں پتہ ہے۔ جس نے اللہ کا قرآن سنایا لوگ ارے اور نبی تو اور نبی رہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں اللہ کے توحید کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے میرے سارے بدن پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے جہاں پہ دشمنوں کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ کس کو نہیں مارا؟ نوح علیہ السلام کو مارا، موسیٰ علیہ السلام کو مارا، شعیب علیہ السلام کو مارا، ابراہیم خلیل اللہ کو مارا، بی بی کو بادشاہ نے چھین لیا، مجبوراً واپس کی۔ کس کو نہیں مارا پیغمبروں میں سے؟ آج اگر لوگ علماء کی توہین کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، داڑھی کا مذاق اڑا لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان کی بے ادبی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ان کمینوں کی اولاد ہے جنہوں نے کالی کملی والے کو مارا، یہ ان بدماشوں کی نسل چل رہی ہے، ابو جہل اور ابو لہب کی۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، ایک گناہ کرے اور ایک سینہ زوری۔ اگر تھوڑا سا بھی دھیان ہو مرنے کا کبھی نہیں آدمی ایسی بات کر سکتا۔ ہم نے بڑوں بڑوں کو لگتے دیکھا، جب ٹائم آیا تو یوں ہی لگ گئے، کھڑے کھڑائے لگ گئے، بیٹھے بٹھائے لگ گئے۔ اس لیے کہتا ہے خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ دنیا آباد ہے، لوگ چلے گئے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدائی نظام ہے، ایک کے گھر میں لڑکا پیدا ہو رہا ہے، ایک سیرا باندھ کر جا رہا ہے، باجا بج رہا ہے، دوسری طرف سے دیکھو تو جنازہ اٹھا کے آ رہے ہیں۔ ایک گھر میں خوشیوں کی کمی نہیں، دوسرے گھر میں ماتم ہے، بچے یتیم ہو گئے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے، کہنے لگی پیغمبروں کو عذاب دو، انہیں مارو۔ وہ کہنے لگی قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ لوگوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے ہاں ابھی پتہ چلا ہے، ہم بھی کہیں اس سال بارش کیوں نہیں ہوئی، یہ ان تینوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ اپنے گناہ، اپنے عیب، اپنی شامت اعمال، اپنی روح سیاہی اللہ کے پیغمبروں کے گلے ڈال دیں، اپنے عیبوں پہ نظر کرنی چھوڑ دی۔ جب قوم کو خود بینی نہ رہے، اپنے آپ کو دیکھنا باقی نہ رہے، اس لیے مجذوب نے بڑی اچھی بات کہی، کہتا ہے بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بیٹھک دیکھو کتنی صاف ستھری ہے، مکان دیکھو کتنا صاف ستھرا ہے، صحن دیکھو چہل پہل ہے، شکل دیکھو تو سرخی پاؤڈر میں کتنی چمکیلی ہے، کپڑے دیکھو تو کتنے اعلیٰ درجے کی ہے، آنکھ دیکھو کتنی خوبصورت ہے، پیشانی دیکھو کتنی چمکیلی ہے، خدا کی قسم کلیجہ چیر کے دیکھو دل بالکل کالا ہے۔ کیا بنے اس سے بزینت کا، کیا بنے اس مکان کا، کیا بنے اس بیٹھک کا، جب کہ اپنے خامن کے سوا غیروں سے آنکھ لڑاتی ہو۔ اور
کتنا ملعون ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے بھاگا پھرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جو آدمی کسی کی بیٹی سے، کسی کی بہن سے، کسی کی بیوی سے بدکاری کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی محمدا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا نہ کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی، جب تک اس کی بہن کے ساتھ کوئی بدماشی نہ کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی، جب تک اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدماشی نہیں کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی۔ بظاہر بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے فلاں جگہ ہاتھ مار لیا، شکار میرے ہاتھ لگ گیا، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے پیچھے کتنے شکار کھل چکے ہو۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ مسکین تھے، فقیر تھے، ایک دروازے پہ جا کے سوال کیا، عورت خیرات دینے آئی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا، شریف عورت تھی، اس نے کہا تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا، تم نے میرے ہاتھ کو ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ کہنے لگا اپنے خامن سے پوچھیو۔ اس نے کہا کمال ہے، ہاتھ پکڑا تم نے، ہاتھ لگایا تم نے، پوچھو خامن سے۔ کہنے لگا ہاں اگر وہ نہیں بتائے گا تو کل میں اسی وقت آؤں گا، بتا دوں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ شام کو آئے میاں صاحب، اس نے کہا کھانا پکاؤ، مجھ سے نہیں پکتا۔ چائے بناؤ، اس نے کہا میرے سے نہیں بنتی۔ مجھے پانی پلا، اس نے کہا اٹھ کے خود پی لے۔ اس نے کہا بات کیا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی یہ بتاؤ اس فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ وہ کہنے لگا کمال ہے، تو نے پکڑوایا، اس نے پکڑا، مجھے کیا پتا؟ کہنے لگی نہیں وہ آئے گا، یا تو بتا دے، اگر تو بتا دے گا تو تیرے گھر رہوں گی، اور فقیر کے بتانے پر اگر پتا چلا تو میں نہیں رہوں گی، یہ میرا تیرا وعدہ ہے، ورنہ تو مجھے بتا کہ فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا۔ اس نے بتیرا ہی سمجھایا بجھایا، شام سے رات آ گئی، مگر وہ نہ سوتی تھی نہ سونے دیتی تھی، کہتی تھی بار بار بتاؤ اس نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا۔ جب رات گزرنے لگی تنگ آ کے کہنے لگا بتا کیسا وقت تھا؟ وہ کہنے لگی تقریباً دن کے 12 بجے ہوں گے۔ پھر کہنے لگا بھگوان اس وقت میں نے بھی کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہاں کبھی سودا نقد بھی ہو جاتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے پیغمبروں کی بات کو لوگ ٹھکرا رہے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہو لوگوں ہماری نحوست نہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں، اللہ میاں کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہیں۔ انا الیکم لمرسلون، اور دیکھو ہم نے تمہیں تبلیغ کی ہے، تم سے مانگا تو کچھ نہیں۔ اے کیسا وقت ہوگا، قوم نے چاروں طرف سے اللہ کے نبیوں کو گھیر رکھا ہے، مارو مارو ہی نہیں۔ پیغمبر اللہ کے بندے بیچ میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، اور ہمیں نہ مارو، خدا کا عذاب آ پڑے گا، خدا کا قہر آئے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، تمہاری جڑیں برباد ہو جائیں گی، نہ مارو۔ بگڑی ہوئی قوم، بگڑے ہوئے لوگ لوفری پہ اترے ہوئے ہیں، بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں، کمینہ پن پہ اترے ہوئے، نہیں مانتے۔ قرآن مجید ذکر کرتا ہے بیچارہ ایک لوہے کا کام کرنے والا لوہار جس کو کہتے ہیں، وہ دیکھ رہا تھا اس حالت کو، اپنا ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھائے کھڑا تھا، دور کھڑا تھا، جب دیکھا کہ عجیب و غریب شکلوں والی کو لوگ مار رہے ہیں، نبیوں کو مار رہے ہیں، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، اس علاقے کا ایک لوہار دوڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کیوں مارتے ہو، تمہارا کیا بگاڑا، تمہارا کیا لیا، نقصان کیا کیا تمہارا، آخر مارتے کیوں ہو؟
اور وہ پیغمبر اور وہ آدمی آنے والا کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تم سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ روٹی مانگی نہیں؟ پانی مانگا نہیں؟ پھر مارتے کیوں ہو کہ یہ ہمیں تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھاتے کیوں ہیں؟ ہمیں یہ اللہ کی توحید کیوں بتاتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میری قوم بعد آ جاؤ، پچھلے نبیوں کو جن لوگوں نے مارا ان کی نسلیں مٹ گئیں، ان کی جڑیں مٹ گئیں، وہ برباد ہو گئے. اگر تم نے نبیوں کو مارا تم سے ہستی سے مٹا دیا جاؤ گے. تو ہے بگڑا ہوا، کھوپڑی ہے خراب ہوئی ہوئی، مزاج تباہ ہو چکے ہیں. کہنے لگے اچھا یہ اپنا چیلا جو ہے یہ پہلے بیچ رکھا تھا ادھر. آج کل بستی میں جو آدمی بیٹھ کر یوں کہہ دینا کہ بھی علماء کو گالیاں نہیں دیا کرتے، اللہ دیکھ رکھا ہے تو مولویوں کا چمچہ ہے، تو اسلام کا چمچہ ہے. اللہ کرے ہم سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنائے. اور یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ پاک یا ان کو ہدایت دے، اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو خدا برباد کر دے. اس غریب نے آ کے بات کی کہ میری بات سنو، تم سے کیا لیا، تمہارا کیا بگاڑا، کیا نقصان کیا تمہارا، کیوں مارتے ہو؟ پیروی کرو ان کی کامیاب ہو جاؤ، ان کا کہنا مانو. یہ آسمان سے وہی لے کر آئے ہیں، اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے ہیں، خدائی نظام لے کر آئے ہیں. اس نے کہا اچھا تجھے جانتے ہیں ہم، تو پہلے ہم میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، چیلا ہی نہیں کہا، ان کا ہی چیلا. وہ کہنے لگے ان نبیوں کو تو پھر دیکھیں گے، پہلے اس چیلے کو لے لو، پہلے اسے لے لو. ہائے ہائے ہائے، چاروں طرف سے اس کے جمع ہو گئے اور لگے پتھر برسانے. اتنا مارا کہ آخرکار ختم ہو گیا. حق کی حمایت میں ختم ہو گیا، پیغمبروں کی حمایت میں ختم ہو گیا، جنتیوں کی حمایت میں ختم ہو گیا، اللہ کے رسولوں کی حمایت میں ختم ہو گیا. اور قرآن کریم کہتا ہے جب اس کا آخری وقت آیا تو کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اے کاش تم جان لیتے یہ ہدایت لے کر آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، دین و ایمان کی بات لے کر آئے، خداوند کریم کا قانون لے کر آئے. اگر تمہیں یقین آ جائے کہ تم سب نے مر جانا ہے، اگر تم یقین کر لیتے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اگر تم پیغمبروں کی بات کو مان لیتے، کبھی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ بناتے. مرتا کیا کہہ رہا ہے؟ سورت یاسین کا ترجمہ جا کے دیکھنا. یہ شیعہ سنیوں کی کتاب نہیں، یہ دیوبندی بریلیوں کی کتاب نہیں، یہ عرش عظیم سے آیا ہوا قرآن کریم ہے. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھیلا کر لیا ہوا قرآن کریم ہے. نہ تیرے باپ کی کتاب ہے نہ میرے باپ کی کتاب ہے. جاؤ ترجمے پڑھو. شرک کرنے والوں نے پیغمبروں کو مارا اور جو حمایت میں آیا اس کو مارا. وہ کہنے لگا اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، خبردار تم اللہ کے ساتھ کسی کو کار ساز نہ بناؤ. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. وہ بڑے میاں لوہار کنڈا ہی کاٹ گیا. بڑی پتے کی بات کہی ہے. جو بیماری آج ہے امت میں وہ بیماری مرتا آخری وقت میں بتا گیا جتا گیا. اور اللہ میاں کو اس لوہار کے مرتے ہوئے بیان پر جو اس نے اپنے خدا کو بیان دیا ہے اس پر اللہ کو پیار آیا، قرآن میں نقل کر دیا. اللہ پاک کو پیار آ گیا. خدا کی قسم کسی کے پیار پہ پیار آ گیا، کسی کی نماز پہ پیار آ گیا، کسی کے سجدے پہ پیار آ گیا، کسی کی روٹی کے ٹکڑے پہ پیار آ گیا، کسی کے ایک اللہ کہنے پر پیار آ گیا. اس کی مرضی. میں اور آپ اکثر لوگ ہم 90% یہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ کرنے والا تو اللہ میاں ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، مگر
مگر کہہ کے بیچ میں کھانا ٹھوک لیتے ہیں. مگر یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے, یہ بہاء الحق بھی تو اللہ کا ولی تھا, یہ فلاں بزرگ بھی تو اللہ والا تھا, مگر یہ بھی تو اللہ والا تھا. اس لیے وہ آخری وقت میں کہتا ہے یرید الرحمن بضر اللہ, اور لوگوں یاد رکھو اس بات کو, اس رب کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. تغنی عنی شفاعتہم, خبردار اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں. یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. ٹوک دی بات. آج کل اکثر عورتیں, اکثر مرد اس بات پر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ بھی صحیح, اللہ کا قرآن بھی صحیح, اللہ کا نبی بھی صحیح, مگر یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے. اور یقین جانو جب وہی بندہ دنیا میں زندہ ہو, اللہ کا قرآن لوگوں کو سنائے تو کوئی نہیں مانتا, دشمن بن جاتے ہیں. اور وہی بندہ مر جائے, پکی قبر بن جائے, اتنا بڑا قبہ بنا کر کھڑا کر دے, پھر وہی آدھی خدائی کا مالک بن جاتا ہے. زندگی نے اس کی بات نہیں مانی, اس کی مخالفت. کئی مرتبہ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اسی شہر میں, قتل کرنے کے منصوبے بنائے, اور جب فوت ہو گئے قبر بنا کر کے گدی نشین بن کے بیٹھ گئے. اکثر بزرگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے, بے شمار اللہ والوں کو قتل کے منصوبے بنائے اور کتنوں کو قتل کر ڈالا. اور مرتا مرتا بھی لوہے کا کام کرنے والا لوہار کہتا انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون. ارے تم گمراہ ہو, تم راہ بھٹکے ہوئے ہو, تم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو, تم بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہو, اللہ کی توحید کا راستہ تم نے چھوڑا ہوا ہے, اور الٹا بد بتانے والوں کو, پیغمبروں کو مارتے ہو, تمہاری بدبختی ہے. اللہ میاں نے نقل کر دیا. وہ کہنے لگے دیکھا پھر نبیوں کا حمایتی بن کے آیا تھا, رسولوں کا حمایتی بن کے آیا تھا, پیغمبروں کا حمایتی بن کر آیا تھا, دیکھا مزہ چکھا کہ نہیں, اب وہ مر رہا ہے, دم نکل رہا ہے. خدا کی قسم آواز آئی, اور مرنے والے یہ باعث میں تیرے سامنے کر دیتا ہوں, ذرا ان کو بتاتا جا. دم نکلنے سے پہلے اپنا مقام بتاتا جا, اپنا ٹھکانہ بتاتا جا. کہتا قیل ادخل الجنہ, آواز آئی, ابھی سانس آ رہے تھے, آواز آ گئی داخل ہو جا جنت میں. اب وہ بیچارہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اور لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں, اللہ میاں نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا, اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا. وجعلنی من المکرمین, رب اکبر کی قسم مجھے مرنے سے پہلے عزت والا بنا دیا. قرآن کریم یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے سناتا ہے کہ ہم ہر اس بیماری کا علاج کریں جو پہلے لوگوں میں تھے. شرک کی بیماری آئی, جادو کی بیماری آئی, کسی شکل میں بھی آئے, پیغمبروں کے حمایتیوں کو اللہ نے کامیاب کیا, پیغمبروں کے دشمن ہمیشہ ذلیل و خوار. یہ الگ بات ہے کہ کچھ وقت لگ جائے. جس نے بھی پیغمبر کی دشمنی کی وہ مارا گیا, جس نے محبت کی وہ کامیاب ہو گیا. علماء کرام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوئی کہ حضرت آسیہ جو فرعون کے گھر میں تھی وہ تو جنتی بن گئی, اور جس کے گھر میں پلے فرعون وہ اس کا بیڑا غرق ہوا, وہ ذلیل و خوار ہو کے مرا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر جب پیشانی کو پیار سے چوما اور بوسا دیا, آواز آئی اور میری آسیہ اور میری بنتی, میرے نبی کو چومنے والی میں تجھے جنت میں پہنچا دوں. میرے نبی کو چومنے کی برکت سے, میرے نبی کی پیشانی پر بوسا دینے کی برکت سے میں تجھے ایمان کی دولت عطا کروں.
اور کتنی بڑی دولت ملی ان پیغمبروں کی حمایت میں. تو یہ بیچارہ لوہار مارا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں حضرت آسیہ ماری, گھر میں پالا, گھر میں سنبھالا, گھر میں رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کے دل میں اللہ کی توحید بٹھا دی. خدا کی قسم, عیش کرنے کے بعد دکھ اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. راحت و آرام سکون کی زندگی بسر کرنے کے بعد تلخ زندگی بڑی محال ہو جاتی ہے. شاہی محل میں رہنے والی, تختوں پہ سونے والی, جواہرات کو تاج اوڑھ کر کے سونے والی, غلاموں اور باندیوں میں رہنے والی, منو پھولوں کی سیجوں پہ سونے والی آسیہ جب اللہ کی توحید دل میں آئی فرعون نے پکڑا. قرآن مجید کہتا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی. ایک ایک ہاتھ میں ملکہ ہے بادشاہ کی, کوئی چوڑی چماری نہیں, کوئی عام عورت نہیں, مگر ایمان کی طاقت نے اتنی قوت دے دی. کانٹا کی بجائے آدمی تلملا اٹھتا ہے, پاؤں میں کانٹا لگ جائے دماغ پھر جاتا ہے. آسیہ تیرے اندر کتنا ایمان آ گیا ہوگا کہ 100 پاؤں میں کے اس ہاتھ میں اور 100 میں کے اس ہاتھ میں گاڑ کر فرعون سامنے کھڑا ہے اور کہتا آسیہ اب بھی بعد آ جا, انکار کر دے ایمان کا, توحید کا انکار کر دے, مجھے خدا مان لے, تخت ملے گا, لباس ملے گا, عیش ملے گی. آسیہ کہتی ہو کمینے یہ سب عارضی ہے, خدا کی قسم جو اللہ پاک مجھے جنت دے گا میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہوئی نظر آ رہی. مجھے اور آپ کو پتا نہیں کہ توحید کی کتنی بڑی طاقت ہے. وہ بذات خود کتنا طاقتور ہوگا جو اپنے بندوں میں اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے. سارا ملک, سارے ملک کی فوج, سارے ملک کی پولیس, پوری ملازم دنیا, پوری سنسار عوام سارے ایک طرف ہے. ایک فرعون کی گھروالی موسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا کلمہ پڑھتی ہے. چھڑانے کے لیے سب کچھ زور لگا لیے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کے نبی نے تعریف فرمائی, فرمایا آسیہ امرات فرعون اتنے مضبوط والی عورت تھی کہ اس کا قیمہ تو بن گیا مگر ایمان نہ, ایمان کا سودا نہ. بتا یہ رہا تھا کہ ہم چھٹی کر کے, اب رمضان شریف کے بعد چھٹی کر گئے, نمازوں کی بھی, روزوں کی چھٹی تو اللہ نے کی, نمازوں کی ہم نے کر دی کہ چلو جی اب تو سال بھر کے بعد پھر دیکھی جائے گی. اور اگر سال کے بیچ میں موت آ گئی تو بے نماز ہو کے مرے گا. یہ چند دن کی نماز کا کچھ نہیں بنتا, گرچہ ہارے دل ادا کرتے کو مجبور کرنے لگے. وہ نہیں سونے دیتی, وہ نہیں بیٹھنے دیتی, وہ نہیں آرام کرنے دیتی جب تک اللہ کے حضور میں سر نہ چکا ہے. تو خداوند کریم نے پیغمبروں کے اس حمایتی کی بات نقل کر کے بتا دیا کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی, قانون خداوندی کی حمایت کرتے ہوئے گالیاں کھائیں گے اس پر بھی اجر ملے گا, مار کھائیں گے اس پر بھی اجر ملے گا. جیسا کہ وہ کہتا قال یا لیت قومی یعلمون, اے میری قوم کے لوگوں, اے میری برادری کے لوگوں, اے میرے ملک میں بسنے والوں, اے میرے شہر بستی والوں, اے کاش تم دیکھ لیتے بما غفر علی, میرے گناہ میرے رب نے کس طرح معاف کر دیے, وجعلنی من المکرمین, مجھے کتنا عزت والا بنا دیا, کتنا عزت کا مالک مجھے اللہ پاک نے بنا دیا. کہتا ہے کاش تم دیکھ لو مجھے کتنا خدا نے کتنا نواز دیا. میرے مرنے کی دیر تھی, قیل ادخل الجنہ, آواز آئی آ اس میں داخل ہو. یا حسرتن علی العباد, اور میرے بندو افسوس ہے تم مجھ خدا کے قرآن پہ یقین نہیں کرتے. گورنر اگر کوئی آرڈیننس جاری کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ قانون آ چکا ہے. تو خدا کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے قرآن سنایا, سورت یاسین سنائی, فرمایا یا حسرتن علی العباد, اور ڈوب کے مر جاؤ میرے بندے کہلاتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی میرا دیا ہوا کھاتے ہوئے, میرا دیا ہوا پیتے ہوئے, میری دین میں سے پہنتے ہوئے, میری دی ہوئی بیوی تو نے استعمال کی, اولاد میں نے دی, آنکھ ناک کان شکل صورت میں نے دیا, سب کچھ میں نے دیا. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول, میرے پیغمبروں کا مذاق ہو رہا ہے, میرے دین کی بات کا ٹھٹھا اڑاتے ہو, تبصرہ اڑاتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی.
فرمایا جاؤ ایک وقت آئے گا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور اس سے پہلے فرمایا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ یاد رکھو تم سے پہلے میں نے کتنوں کا کانٹا نکال دیا، تم سے پہلے میں نے کتنوں کو برباد کر دیا۔ جاؤ ملک کے ملک جا کے دیکھو، شہر کے شہر جا کے دیکھو، کھنڈرات ملیں گے، آدمیوں کا نشان کوئی نہیں کر سکتا ہوں، اور تمہیں بھی کر دوں گا اگر باز نہیں آؤ۔ تو یہ قرآن نصیحت ہے، قرآن تبلیغ ہے، قرآن کا واعظ ہے، قرآن کریم کا بیان ہے۔ ہر آدمی کو یقین کر کے تمام چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے، نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔